हंचुके बलूचिस्तान हारी तबाहकारियाँ लक्कानी के सासा मर्दम बेलोग बुतगा और बासी मर्दम अंगतक असरमंदी वादे के कौमी शारियानी बंद बुआग और रोडानी पृष्ठ प्रोशी वजह ची फूड सप्लाई हम बास मुतासरी ये वालिया चे मजीद में गप्पो हाल करने मैं गुना तजियाकार नूर खान मोहम्मद असनी गुमा गप्पो हाल का। अस्सलाम वालेकुम नूर खान मोहम्मद असनी साहब। असनी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, हम आपसे उर्दू में बात करना चाहते हैं ताकि हमारी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंच सके। सर, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मुतासरीन की बहाली के हवाले से लिए गए इक़दामात पर क्या आप समझते हैं कि मुतासरीन की बहाली जल्द मुमकिन है? हाँ, बहुत शुक्रिया बिदिश। बात यह है कि इमदाद पहुंच रही है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है। अभी तो जो रेस्क्यू का काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अभी रिलीफ का काम जारी है। मगर शिकायतें हैं लोगों को कि जो असरमंद लोग हैं या जो इलाके के मोतबरीन वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी वो कुछ जगहों से ऐसी शिकायत आई है कि वो कहते हैं कि हमारे बैठकों में उसको रखो, उसके बाद फिर हम जो है ना तकसीम करेंगे। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। मगर जहाँ फौज और एफसी वगैरह जो है ना लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा निज़ाम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। अच्छा नूर खान मोहम्मद असनी साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का ये तीसरा दौरा था बलूचिस्तान में सैलाब के बाद, तो आप समझते हैं जैसे कि हम इंटरनेशनल डोनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, आगे पेश हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने भी काफ़ी ऐलानात किए हैं। आप समझते हैं कि ये सही तरीके से यूटिलाइज़ होगा, मुतासरीन जो मुस्तहक है उनको मिल जाएंगे? ये तो विदेशी हो तो जो तकसीम करने वाले हैं वो ये बता सकते हैं। हम तवक्को रखते हैं कि वो जो है ना इस इमदाद को जो मुस्तहिक हैं, असली जो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं, उनमें तकसीम करेंगे। मसलन ये कि सिस्टम बनाना और सही तौर पर लोगों को टेप करना और लोगों तक चीज़ें पहुंचाना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सिर्फ हमारी नीयत साफ हो। इमदाद बहुत आई है, लोगों की लिस्टें बननी चाहिए, जो असली हकदार है उस तक चीज़ों को पहुंचाना चाहिए। और कहीं पर मैंने बलूचिस्तान की टीजर में चेक किया कि बहुत सारी जगहों पर लोग लाइन लगाकर जो है ना लोगों को चीज़ें दे रहे हैं। बराए मेहरबानी जो उनके टेंट्स हैं, जो मुतासरीन बाकायदा तौर पर डिस्प्लेस्ड है, उनके घरों में जाके वो चीज़ें दे दे। 4 रजाकार ज़्यादा जो है ना भर्ती कर ले ताकि उनको जो है ना ये लाइनों में ना लगना पड़े। ये फिर एक नई मुसीबत को जन्म ले रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो असल जो मुतासरीन है वो बेचारे अपने टेंटों में हैं या किसी दरख्त के किनारे हैं, और जो आम लोग हैं वो जाके जो है ना इमदाद को वसूल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम को चेक करने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई बहुत ही नामुमकिन बात है। ये अभी तक तो हमारी चीजें सिस्टमैटिक और स्मूथ होनी चाहिए, मगर अभी तक शिकायत इस तरह की आ रही है कि जो असल मुस्तकीन है उन तक चीजें पहुंच रही हैं, मगर उस अंदाज से नहीं पहुंच रही हैं जिस तरह से पहुंचना चाहिए। अभी मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान में सिंध में तो अभी तक जो दादू वगैरह जोही वगैरह वहां पानी खड़ा है, तो मगर बलूचिस्तान में तकरीबन जो है ना हालात थोड़े से मामूल की तरफ अभी आ रहे हैं। तो उनको पहले तो एक ऐसी जगह पर जो है ना उनके टेंटेड विलेज कायम करें, उनके लिए जो है ना वहीं पर जाके उनको राशन मुहैया करें। बराए मेहरबानी जो इमदाद देने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो उनको लाइन में ना खड़ा करें। वो डिसिप्लिन लोग नहीं हैं, वो भूख के मारे हैं, वो पानी के सताए हुए लोग हैं। तो उनको जो है ना उनके घरों में इज्जतदार तरीके से जो है ना इमदाद मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि अभी इतनी इमदाद आ गई है कि और इतनी पाइपलाइन के अंदर है, लोग लाना चाहते हैं। अभी आज मैं एक ट्वीट देख रहा था कि वो यूनिसेफ की तरफ से इमदाद आ रही है, बाकी जो डोनर एजेंसीज है बैन अवी वो सारे जो है ना दोस्त ममालिक भेज रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा सिस्टम को चेक करने की जरूरत है और जो असल मुस्तकीन है उन तक वो इमदाद पहुंचे। और बराए मेहरबानी जो लोग मुतासिर नहीं हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और वो उनकी इमदाद ना ले जो असल में हकदार है। अच्छा नूर खान मोहम्मद असनी साहब, बहुत जैसा कि आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि मतलब ये जो इमदाद तकसीम करने का ये जो तरीक़ाकार है वो गलत हो रहा है। हमारे पास भी कई काफ़ी जगहों से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि मुस्तहिकीन तक वो
امداد پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے، لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ روڈ کی کنیکٹیوٹی بھی متاثر ہے، جس کی وجہ سے فوڈ سپلائی بھی ہونا کافی دشوار ہونا پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NHA کو اتنی تاخیر کا شکار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں، مطلب انپریسیڈنٹڈ قسم کی جو ہے نا صورتحال میں ہم آ گئے ہیں. اس قسم کی 100 سال کے اندر جو ہے نا اس قسم کی مثال نہیں ملتی ہے تو حالات بہت غیر معمولی، مگر غیر معمولی حالات میں آدمی کو غیر معمولی جو ہے نا صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، غیر معمولی محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی بلوچستان کے اپر علاقے جیسے لورالائی ہے، دکی ہے، زیارت ہے، ہرنائی ہے، مسلم باغ ہے، اب وہاں پر کچھ ایسے گاؤں ہیں ابھی تک ان کی کنیکٹیوٹی بحال نہیں ہو سکی ہے. لوگوں میں آٹے کا بحران جو ہے نا پیدا ہو رہا ہے، اور عام جیسے نوشکی ہے یا مسٹونگ ہے، کلات ہے، ان میں جو ہے نا لوگ تھوڑا سا اسٹریس فیل کر رہے ہیں. وہ سیلاب سے تو بچ گئے ہیں مگر آفٹر ماتھ آف دا سیلاب وہ اس سے جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم اپنی سپلائیز کو بحال کریں، ہم جو ہے جو بجلی کے سسٹم کو بہتر کر کے جو مل ہیں مقامی ان سے جو ہے نا وہ ہمارا جو محفوظ جتنا رہ چکا ہے ہمارا گندم اس کو پیس کر جو ہے نا اس کی جو ہے نا مارکیٹ ریٹ کو جو ہے نا وہ کم کریں. تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا جو ہے نا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مطلب یہ کہ سو کر اٹھنا اور اٹھ کر پھر کام کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دن رات کام کرنا ہے. ان لوگوں کو جو ہے بحال کرنے کے حوالے سے بحالی تو بعد میں ہوگی مگر فی الحال 3-4 مہینے تک تو ان کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت ہے. اچھا، بالکل آپ صحیح فرما رہے تھے نور خان محمد حسنی صاحب، جیسا کہ آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا، اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ غذائی قلت کا چونکہ پہلے سے ہی بلوچستان کو سامنا رہا ہے، لیکن اس سیلاب کے بعد غذائی قلت بھی، کیونکہ اجناس جو ہے وہ کافی تباہ ہو چکی ہے، یہ زراعت کافی تباہ ہو چکی ہے. تو اس سے کیا سمجھتے ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہمارے 6 ماہ جو آئندہ آنے والے ہیں یہ بڑے کروشل ہیں. اگر اس کے لیے جو ہے نا ہم لوگوں نے اقدامات نہیں کیے تو جو سیلاب سے بچ گیا ہے وہ بھی سیلاب سے متاثر ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی گندم کی جو ہے نا مقدار موجود ہے، ہمیں کتنا جو ہے نا پنجاب سے منگانا ہے. اب ہمارا جو ہے نا جو پنجاب سے آنے والا آٹا تھا وہ جو ہے نا آتا تھا بولان سے، ابھی وہ جو ہے نا بھاری ٹریفک کے لیے ابھی تک نہیں کھلا ہے. تو ان کو سڑکوں کو کھولا جائے تاکہ تاجر برادری جہاں سے وہ منگواتے تھے آٹا وہاں سے آٹا منگوائیں اور سپلائیز جو ہے نا وہ برقرار رہیں. مگر یہ کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ابھی میں 6 مہینے اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے بعد جو ہے نا بلوچستان کے بعض علاقوں میں جو ہے نا گندم کی بوائی ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. جن جگہوں پر پانی کم ہو جائے اور نمی رہے اس میں جو ہے نا زراعت کے محکمے والے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کریں لوگوں کو اور بیج دیں، کھاد دیں اور باقی جو ہے نا ان کی مدد کریں. تو وہ جو ہے نا وہاں گندم کی نیکسٹ فصل کے لیے جو ہے نا تیاری کرنی چاہیے. تو یہ اگر نہیں کیا تو پھر پورا سال ہمارے لیے جو ہے نا مشکلات والا سال رہے گا. تو مسئلہ یہ کہ یہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے 4 مہینوں کی ہمیں جو ہے نا پیش بندی کرنی پڑے گی تاکہ حالات زیادہ خرابی کی طرف نہ جائیں. تو یہ ہے، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے تئیں جو ہے نا وہ اس نے امداد بھی بڑھا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی 70 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے اس حوالے سے رکھے ہیں جو صوبوں میں تقسیم ہونے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے مگر بات یہ کہ ابھی فی الحال تو لوگوں کو کھانا دینے کا ہے. آئندہ 6 ماہ تک ہمیں لوگوں کو فیڈ کرنا ہے، یہ متاثرین کو نہیں. جو جو کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو نوشکی میں بیٹھا ہوا ہے، جو شہروں میں بیٹھا ہوا ہے، اس تک ہم نے اجناس کی جو ہے نا پراپر سپلائی کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنا ہے. تو اس کے لیے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ادویات کی جو ہے نا ہمیں کھپت ہوگی، لوگ اس علاقے میں جو ہے نا پینے کا پانی کس طرح سے مہیا ہوگا، یہ سارے چیلنجز ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ سر اٹھا رہے ہیں.
بالکل نور خان صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں جیسے کہ آفٹر ایفیکٹس اس کے بقول آپ کے بہت خطرناک ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے، تو یہ تو عالیہ بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے خاص طور پر بلوچستان میں، تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے متاثرین کے لیے وفاقی حکومت یا کہ صوبائی حکومت کو کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ مثلا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو اماؤنٹس مل رہے ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو، لوگوں کو جو ہے نا جو گھروں کی تعمیر کے لیے، اب وہ پہلے رکھا تھا انہوں نے 6 لاکھ روپے، ابھی مجھے بتائیں کہ 6 لاکھ روپے سے ایک کمرہ تعمیر نہیں ہو سکتا، تو مثلا تھوڑا سا اس اماؤنٹ کو اگر گنجائش ہے تو اس کو بڑھایا جائے، 10 لاکھ کیا جائے جو مکمل جو ڈیمیج ہوا ہے۔ اب کسی کا جو ہے نا کوئی ایک حویلی کا ایک حصہ گرا ہے تو اس کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ بھی کافی ہے، تو مطلب یہ کہ اس کو اس طرح سے میچنگ گرانٹ کیا جائے کہ کوئی کچھ خود سے خرچ کرے تو اس کے برابر جو ہے نا اس کو جو ہے نا امداد دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر بنائے۔ اب یہ گھر تو بن گیا مگر خوراک ایک کانسٹینٹ چیز ہے، آدمی کو 2 وقت کا کھانا ہر وقت درکار ہوتا ہے بینش، اور وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ فوڈ کی سپلائی کم نہ ہو۔ ابھی ہم کوئٹہ کے اندر ہوتے ہوئے ابھی یہاں پہ گیس کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، بجلی کی ابھی تک صورتحال بہتر ہونی ہے، تو مطلب اس وجہ سے ہم لوگ فیل کر رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ متاثرین میں شامل ہیں، تو مثلا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ 10-12 دن ہو گئے 15 دن ہو گئے کہ چیزوں کو بھی نارملائز اس کی طرف کرنا چاہیے، اور جو متاثرین ہیں ان کو الگ کر کے ان کے لیے خوراک کا باقی چیزوں کا جو ہے نا بندوبست وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے لائن میں لگا کر ان کو یا فلاں جگہ پہ تقسیم ہو رہا ہے یا کسی وڈیرے کی وطاق پر یا منتخب نمائندہ جو ہے نا اس کو سب پر ٹرک پر قبضہ کر کے اپنے بیٹھک میں رکھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو وہ امداد ملنی چاہیے، اور ان کے گھر والے کتنے ہیں اتنے ہی ان کو امداد کی ضرورت ہے، تو یہ ہے۔ اور عام جو لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہیں ان کے لیے تو کانسٹینٹ سپلائز کی ضرورت ہے، یہ ابھی سے ہمیں سوچنا ہے۔ ابھی ہمارے بلوچستان حکومت کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ 3 ماہ کے اندر آٹا کہاں سے آئے گا، گندم کہاں سے آئے گا، اس کے لیے خریداری کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سب چیزوں کو جو ہے نا پہلے سے ہمیں پیش بندی کرنی ہے، ورنہ سیلاب ہے یا کوئی اور مصیبت ہے وہ آ جائے گی، پھر اس کے بعد ہم ہاتھ پاؤں ماریں گے، تو اس سے پہلے ہم تیاری کیوں نہیں کرتے کہ تاکہ کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم لوگ جو ہے نا متاثر ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہمارا ہے۔ اب نصیر آباد کی جو ہے نا ڈویژن کے تمام جو ہے نا لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے، تو مثلا اس ہٹانے سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لوگ جو نئی وہاں پر جو ہے نا جو انتظامیہ جا رہی ہے اس نے کیا وہاں پہ تبدیلیاں لائے، اور ڈی سی یا باقی انتظامیہ کے ڈسپوزل پر کتنی امدادی جو ہے نا اشیاء موجود ہیں کہ وہ لوگوں میں جا کے تقسیم کرے، تو یہ ایک قومی جذبے کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ 2-3 ماہ کا سوچ کر جو ہے نا ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ سیلاب آ جائے ہمارا گھر بہ جائے اس کے بعد پھر ہم ہاتھ پاؤں مارتے رہے۔ بالکل آپ درست فرمائیں نور خان صاحب، جیسے کہ ایک اچھے میکینزم یا ایک اچھے پلاننگ کی ضرورت ہے، اور یہ جو امداد ہے وہ صاف و شفاف تقسیم ہونی چاہیے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بولان کے بحالی کے حوالے سے یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ وداؤٹ پلاننگ کا کام ہو رہا ہے، تو آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا وہ پنجرہ پل کے جگہ کا معائنہ کیا، اب ہمارے انجینئرز کو یہ تو پتا ہے کہ یہ جو بولان والا ٹریک ہے جو روڈ بنایا جس سے، یہ جو ہے یہ کیمل ٹریک تھا، یہ اونٹوں کے آنے کا راستہ تھا کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، پہاڑ کی کٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اس زمانے میں 200 سال پہلے، تو وہ اسی ندی کے کنارے کنارے جو ہے نا کاروان چلتے تھے، تجارتی سامان، اور افغانستان میں جو 2 لڑائیاں ہوئی، پہلی افغان جنگ دوسری، اس کے لیے ٹروپس یہاں سے جاتے تھے، مگر ابھی ہم پھر پلان کر رہے ہیں کہ اسی طرف سے جو ہے نا ندی کو انکروچ کر کے وہ سڑک بنائیں، تو مثلا ابھی ڈرون آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو سیدھا کریں اور ان گھاٹیوں سے اس کو ہٹا دیں، اس روڈ کو نئے سرے سے سروے کریں، جہاں پانی میدان میں پھیل جاتا ہے ان علاقوں سے ہم اس کو گزاریں، اب دوبارہ آپ تک تعمیر کریں گے اس جگہ سے سڑک کو تو وہ دوبارہ ٹوٹ کا شکار ہوگی، ٹھیک ہے موجودہ وقت میں اسی سڑک کو بحال کیا جائے تاکہ آمد و رفت جاری رہے، مگر ان دا لانگ رن
बोलान के लिए जो है ना एक नए सर्वे की जरूरत है, ऐसे नए रास्तों से उसको गुजारना है जहां पानी का दबाव ज्यादा नहीं है। अब ये सड़क तो उस नदी को इनक्रोच करके बना, अब नदी के किनारे को नैरो किया जाएगा तो वो ज्यादा हिट करेगा, और वो उस साइड पर बनाया गया है जहां पानी जाके हिट करता है। तो अब वो हिट वाली जगह पर आप सड़क बनाएंगे तो वो सड़क तो फिर दोबारा टूट का शिकार होगी। तो आप उसको दोबारा से सर्वे करें, आपके कोलपुर से लेकर जो है ना वो जहां द्रब्बी है या डाडर है वहां तक जो है ना एक रेलवे ट्रैक के साथ उसको करें और रेलवे को बहाल करें। अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी रेलवे जो है, जब 1935 में जिलजिला आया तो एक हफ्ते के अंदर जो है ना उन्होंने ट्रेन सर्विस बहाल कर दी थी। उस जमाने में जब तबाही, और इंतजामिया का एक आदमी भी नहीं रह सका था, वो सारे जिलजिले से मर गए थे। मगर जो नए लोग आए उन्होंने एकदम से सप्लाईज को बरकरार किया, उन्होंने ट्रेन सर्विस तो सबसे पहले बहाल किया। तो अब अगर खुराक लाना है या बहुत सारे तादाद में जो ना अगर गुड्स को लाना है तो उसके लिए ट्रेन की सर्विस की जरूरत है। ठीक, नूर खान मोहम्मद असनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार नूर खान मोहम्मद असनी साहब गपो हाल करेंगे, गपो हाल शुमा दिल गुश को चुके हैं। ये गुश किया कि पाकिस्तान है वादा लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कि अस्ती मुतासरीनानी बहाली वास्ता अच्छे इकदाम बुजूरती के यानी बहाली जल्द मुमकिन भी बिती और दो में निमका याना गज़ाई किल्लत चे रख के वास्ता याना फूड सप्लाई हम बेअकबाज अशतरी और फूड सप्लाई करने के वास्ते यानी रोड आनी जो नेटवर्क है आस्ते बहाल कनेक्ट डूटन थी ताकि आई तो कसते कोई डिसकनेक्टिविटी मवित थी और इपा में फूड सप्लाई मुतासरीन आनी करे शरी वड़े शुत बेकन थी।